السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 کروڑ مسلمز ہیو لیفٹ اسلام، تھمبنیل لگا ہوا ہے۔ پوری 50 منٹ کی میں نے ویڈیو دیکھا، پوری ویڈیو میں 10 کروڑ کا نمبر ہی نہیں ہے، میکزیمم ملا تو یہ ملا جو 2 کروڑ نمبر ہمارے سامنے جو آیا ہے پیو ریسرچ کے حوالے سے 6% مسلمان جو ہے وہ نہیں مانتے اللہ اللہ میں۔ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں 2 کروڑ مسلمز نے اسلام چھوڑا ہے اکارڈنگ ٹو پیو ریسرچ سینٹر۔ بیوقوف بنانے والی بات ہے یہ۔ پیو ریسرچ سینٹر کی رپورٹ اگر آپ دیکھتے ہو تو پیو ریسرچ سینٹر نے کہا ہے 6%، جیسے کہہ رہے ہیں تھوڑا میتھمیٹکس، بیسک میتھمیٹکس۔ انڈیا کی مسلم پاپولیشن کتنی ہے؟ 2023 کی گورنمنٹ فگر ہے تقریباً 20 کروڑ۔ 20 کروڑ کا 6% کتنا ہوتا ہے؟ 2 کروڑ ہوتا ہے۔ 20 کروڑ کا 6% ہوتا ہے 1.2 کروڑ۔ اب آپ کہوں گے 1.2 کروڑ بھی تو بہت زیادہ ہے، سنیے آپ آگے۔ سیکنڈ چیز، پیو ریسرچ سینٹر کی اگر آپ ریسرچ دیکھتے ہیں تو وہاں یہ دیا ہے کہ لوگوں نے کہا، اتنے مسلمز نے کہا کہ وی ڈونٹ بلیو ان گاڈ۔ کون ہے وہ؟ مسلمز ہیں۔ یعنی کہ سینسس کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو کیا چنا؟ مسلم چنا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہم مسلم نہیں ہیں، ہم ایکس مسلم ہیں، ہم اسلام چھوڑنا چاہتے ہیں، ایسا کوئی نہیں کہہ رہا ہے۔ ان میں سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں مسلم نہیں ہوں، مجھے مسلم قبرستان میں مت دفن کرنا، میرا جنازے کی نماز مت پڑھنا، مجھے غسل کفن مت کرنا، کوئی ایسا نہیں کہہ رہا ہے۔ یہ مسلمز کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں وی ڈونٹ بلیو ان گاڈ۔ اب اس میں سمجھنا یہ ہوگا کہ کئی بار کوئی سوال کیسے پٹ اپ کیا گیا ان کے سامنے، جب انہوں نے جواب دیا تب ان کا کیا انٹینشن تھا۔ پرنٹ کی اس رپورٹ میں آتا ہے کہ مسلمز تھوڑے انکمفرٹیبل ہوتے اپنے ریلیجس بلیفز کے بارے میں بتانے میں، سچویشنز کی وجہ سے۔ تو ان کا کیا معاملہ تھا؟ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو طریقہ سکھایا۔ انہوں نے سکھایا جب کوئی ایسی بات کہتا ہے تو انہیں سوال پوچھنا ہے ما اردت بقولک، کہ جب تم نے یہ کہا تو ان کا کیا انٹینشن تھا؟ کیا ان کو معلوم بھی تھا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس انفارمیشن تھی، معلومات تھی؟ اچھا آگے دیکھیے، پیو ریسرچ سینٹر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس نے سروے کیا، تو کتنے لوگوں کا سروے کیا؟ کتنے لوگوں کا؟ اب آپ سوچو کہ اتنا بڑا فگر، اتنے کروڑوں کی بات آ رہی ہے تو کچھ لاکھوں کا تو سروے ہوگا نا۔ سروے میں کتنے لوگوں کا سروے ہے؟ وہ کہہ رہے انہوں نے 3336 مسلم سے سوال پوچھا، اس میں سے 200 نے کہا کہ وی ڈونٹ بلیو ان گاڈ۔ اب یہ 200 کی کہی ہوئی بات آپ جا کے پورے 20 کروڑ مسلمانوں کے اوپر چپکا دو، یہ کوئی فیئر بات نہیں ہے۔ اس کے اندر کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو کرٹیسائز کرتے ہیں یہ میتھڈالوجیز کو، اور یہ 200 لوگوں کے بیسس پر اتنے بڑے بڑے جنرلائزیشن بنانا 1.2 کروڑ تک، جس کو یہ بھائی بنا رہے ہیں 2 کروڑ، اور جس کو تھمبنیل والے نے 10 کروڑ بنا دیا، اور بولنے میں 20 کروڑ بنا دیے۔ پیو ریسرچ کے حساب سے 20 کروڑ تو ادھر بھارت میں لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا۔ آپ خود سوچو کہ کیا یہ فیئر بات ہے؟ کیا یہ انصاف کی بات ہے؟ کیا یہ سچائی کی بات ہے؟ اچھا یہ لوگ پیو ریسرچ سینٹر کی جب رپورٹ بتا رہے ہیں، اسی رپورٹ میں جو یہ بھی دیا ہوا یہ نہیں بتائیں گے۔ اس ریسرچ میں یہ بھی آتا ہے کہ کتنے مسلمز ہیں جو اسلام کو اپنی لائف میں بہت امپورٹنٹ سمجھتے ہیں۔ کتنے؟ 91% دیا ہے۔ جو گرو ہوتے وقت، بڑے ہوتے وقت ان کی فیملی میں بہت امپورٹنٹ تھا، اور آج بھی ان کی فیملی میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ کتنے پرسنٹ؟ 91%۔ یہ نہیں بتائیں گے۔ ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں جانے والے کچھ لوگ تو رہتے ہیں، لیکن پیو ریسرچ سینٹر کی ہی رپورٹ ہے کہ سم ٹوٹل فگر اگر آپ دیکھو تو اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ورلڈ، کہ اسلام دنیا میں فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے۔ ہو سکتا ہے زندگی میں ایک ٹائم پر کوئی شخص نے سچ مچ بھی کہا ہو آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ، لیکن آگے جا کر زندگی میں ایسے معاملات، اتار چڑھاؤ، مشکل، آسانی، پریشانی کچھ بھی ہو سکتی ہے، جس کے اندر وہ شخص آ جائے اور کہے کہ آئی بلیو ان گاڈ، لعلہم یرجعون، مشکلیں بھی آتی ہے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اتنے سارے ایکس مسلم بڑھ رہے ہیں، پہلے تو یہ ریالٹی نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا۔ اگر ہوتا بھی تو پتہ ہے ڈرگ ایڈکٹس بھی بہت بڑھ رہے ہیں، تو کیا یہ کہے گا کوئی کہ ہاں ڈرگ ایڈکٹ بننا بہت اچھی بات ہے، بہت ڈرگ ایڈکٹس بڑھ رہے ہیں۔ ریسزم بھی بہت بڑھ رہا ہے، تو کیا کوئی کہے گا کہ ہاں ریسس بننا چاہیے، بہت اچھی چیز ہے؟ یہاں تک کہ زمین کو چپٹی کہنے والے، فلیٹ ارتھ والے لوگ بھی بڑھ رہے ہیں، تو کیا کوئی کہے گا کہ ہاں فلیٹ ارتھ یہی صحیح ہے؟ جتنے زیادہ لوگ اسلام سے باہر نکلیں گے اسلام اتنا کمزور ہوتا جائے گا۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ اسلام نمبرز پہ کھیلتا ہے، اس کی طاقت نمبر سے آتی ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہے اسلام کی طاقت کس چیز سے آتی ہے۔ اسلام کی طاقت آتی ہے سچائی سے، یہ ریالٹی ہے۔ اس لیے ہم سب انسانوں کا ایک ہی مالک ہے، مرنے کے بعد
زندگی ختم ہونے کے بعد اصل زندگی ہے، رزلٹ آنے والے ہیں، یہ امتحان چل رہا ہے، یہ ریالٹی ہے. آپ کو ماننا ہے مانو، نہیں ماننا ہے مت مانو، ریالٹی نہیں چینج ہو جائے گی. اگر کچھ اندھے لوگ مل کر کے کہنے لگے کہ سورج میں کوئی روشنی نہیں ہے تو سورج کی روشنی ختم نہیں ہو جائے گی، کیونکہ ریالٹی ہوتی ہے، حقیقت ہوتی ہے. اگر آپ کو آنکھیں بند کرنا ہے تو آپ کا خود کا فالٹ ہے. وَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، جو ہدایت کا راستہ لیتا ہے خود کے لیے لیتا ہے. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، جو گمراہی کا راستہ لیتا ہے اس کا بوجھ بھی اسی پر ہے. اسلام ریلیجن آف ٹروتھ ہے، اس کے بھرے ہوئے پروفز. قرآن اللہ کی کتاب ہے، بہت سارے پروفز ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، بہت سارے پروفز ہے. آپ میری ویڈیو وائی اسلام 100 ریزنز دیکھ سکتے ہیں. آپ کو ایک بھی ریزن سمجھ میں آ گیا تو کافی ہے آپ اسلام کی ویلیو اور سچائی سمجھنے کے لیے. لوگوں نے سوال اٹھایا اسلام کے تعلق سے، لیکن جب انہیں کمپلیٹ انفارمیشن ملی، پوری معلومات ملی، جب ان کے سامنے حقیقت اور سچائی آئی تو جو سچ جاننا چاہتے تھے، جو ٹروتھ کو فالو کرنا چاہتے تھے، ان کا ایمان تو اور بڑھ گیا. ایک اسلام میں رول ہے کہ جب کوئی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، جب کوئی اپنے آپ کو مسلم کہہ رہا ہے، اس کے بعد اس کو کافر ڈکلیئر کرنا، یعنی کہ اس کی تکفیر کرنا، یہ ایک بہت بڑا سن ہے اور اس کے اندر پورا ایک پروسیجر ہے. دوسری ویڈیو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکس مسلمز کیسے پتا چلا انہیں کہ نماز جو نہیں پڑھتے ہیں وہ ان کے حساب سے ایکس مسلم ہے. یہاں پہ صحیح بات کیا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. جب کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، جب کوئی اپنے آپ کو مسلم کہہ رہا ہے، اس کے بعد ایک مسلم کو، بلکہ ایک عام مسلمان ہی نہیں، ایک اسکالر کو بھی اگر اسے کہنا یہ نہیں اسلام سے باہر ہے تو اس کا پورا پروسیجر ہے، اس کے پورے سٹیپس ہیں. کفر ایک بات ہے، تکفیر الگ بات ہے. اب یہ ساری چیزوں کو سمجھانا یہ ایک اسپیشلائز فیلڈ ہے. یہ تو ایسی مثال ہے جیسے کہ کوئی موچی ہے، موچی کوبلر، وہ سرجن کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری یہ سرجری ہے میں کر لوں گا. سرجری کے فیلڈ میں اگر ایک موچی آ جائے تو کیا کرے گا؟ وہی یہ لوگ کر رہے ہیں. اور آ کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سب ایکس مسلمز ہیں. ان کو کچھ پتا ہے، ان کو کچھ پتا ہے. بھائی کوئی فیلڈ جو ہے، اس فیلڈ کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ ایکسپرٹس بتائیں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. کہ بھئی آپ کو جب نالج نہیں ہے، وائی ڈونٹ یو جسٹ کیپ کوائٹ؟ آپ چپ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ آخر میں ہم قرآن کی آیت پڑھیں گے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہو حق آ گیا ہے اور باطل فالسو جھوٹ مٹ گیا ہے، کیونکہ جھوٹ کو تو مٹنا ہی تھا. اس جھوٹے پروپیگنڈا کی سچائی آپ کے سامنے امید کرتا ہوں آ گئی ہوں گی. آپ یہ بات کو پھیلانے والوں کی بھی سچائی، ان کے لیول، ان کے گریڈ کو سمجھ سکتے ہو جو لوگ ایسی باتیں معاشرے میں پھیلاتے ہیں، مس انفارمیشن پھیلاتے ہیں. شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.